کرنا. ہمارے پاس کچھ طریقے ہیں اللہ سے ربط کے. تھوڑی مشکل ہوگی بات, کچھ دیر دانت نہ بھی آئے تو میرا گزارا ہو جاتا. ان میں سے ایک طریقہ ہے نماز. اللہ سے رابطہ کرنے کا ایک طریقہ ہے نماز. اور نماز پڑھیے اور نماز میں پڑھے ہوئے ذکر پہ غور کیجئے, اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سے سلسلوں سے گزر کر بندہ اللہ تک جاتا ہے. میں فکرہ کہہ رہا ہوں, صاحبان معرفت اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے. بسم اللہ کی بے سے گزرے بغیر بندہ اللہ تک نہیں جا سکتا. ممکن نہیں. آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو الحمدللہ کہہ ہی نہیں سکتے. یعنی نقطے کے بغیر شکر ادا ہی نہیں ہوتا. کھا گئے آپ, فکرہ ہی کھا گئے, میرا فکرہ کھا گئے. نقطے کے بغیر شکر ادا ہی نہیں ہوتا. پڑھیے نماز, اس کے فائدے. میں پھر پلٹتا ہوں. میں بالکل ڈرا دھمکا کے نمازیں پڑھوانے کا قائل نہیں. بچھو کاٹ جائیں گے, سانپ آ جائیں گے, نہیں آتے ہماری قبروں میں سانپ. ہماری قبروں میں سانپ نہیں آتے. بھئی توجہ, فکرہ سنیے, سر دھنیے, دل چاہے تو داد دیجئے, نہ دل چاہے تو مجلس شبیر سے آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جائیے. ہماری قبر میں سانپ نہیں آتے, ہماری قبر میں وہ آتا ہے جو جھولے میں سانپ چین دیتا ہے. شکریہ نوازش. ڈر کے نماز نہیں پڑھنا, شوق سے پڑھو, شوق سے. شوق, لطف آئے نماز میں. میں پہلے لطف سمجھا لوں. لطف کیا؟ لطف کا ترجمہ مزہ نہیں. لطف کا ترجمہ مزہ نہیں ہے. یہ جو آپ نے آج کل تکرار رکھی ہوئی نا, مجلس سنی بڑا مزہ ہے, بڑی چھوٹی سی لفظ ہے یار مزہ. یہ کوئی بہت اچھی جگہوں پہ استعمال ہونے والی لفظ نہیں. لطف سمجھو پہلے. لطف کیا ہے؟ لطف کسے کہتے ہیں؟ لطف کا تعلق لطیف سے ہے. ہائے ہائے, جو جاگ رہے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں. لطف کا تعلق لطیف سے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے لطیف, اس سے تعلق ہے. چونکہ لطف کا تعلق لطیف سے ہے, اسی لیے تو ہمیں یا حسین کہنے میں لطف آتا ہے. شاباش جو ہاتھ اٹھا سکے بھائی, چونکہ لطف کا تعلق لطیف سے. بہت شکریہ.
لطف سمجھیں. سیداللہ کہ لطف کیا ہے؟ کچھ ہوتے ہیں کثیف، جو اللہ سے دور ہے وہ کثیف، جو اللہ کے نزدیک ہے وہ لطیف. اگر کثیف سمجھ نہیں آیا تو کثافت سمجھ. کثافت سمجھ لو. کثافت کیا؟ کچھ وجود، کچھ جسم. وجود چھوڑو، وجود اور ہے جسم اور. وجدہ سے، وجدہ کا مطلب ہے کسی چیز کا وجدان میں آ جانا، اسی سے وجود بنتا ہے. میں نے کہا تھا مشکل ہو جائے. ہاں اس لیے جسم پہ آ جاؤ. کچھ جسم کثیف ہوتے ہیں، کچھ لطیف. جس جسم سے روشنی گزر جائے اسے لطیف کہتے ہیں. کیا بات ہے؟ جس جسم سے روشنی گزر جائے اسے لطیف کہتے ہیں. جو روشنی کو روک لے، آگے نہ جانے دے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ اس سے روشنی گزرے، اسے کثیف کہتے ہیں. بے توجہ. مدینے سے چلا لطیف کا لطف. آئے آئے بھائی توجہ، میں کچھ کہہ گیا ہوں. مدینے سے چلا لطیف کا لطف. سر اٹھاؤ، فکرہ سنو. کثیف وہ ہے جس سے روشنی نہ گزر سکے. لطیف وہ ہے جو روشنی قبول کرے، جذب کرے، آگے پہنچائے. مدینے سے لطیف کا لطف چلا. جس سے روشنی گزر سکتی تھی وہ نجاست میں بھی بیٹھا تھا، تو حر نے نکل کے بتایا کثیف نہیں ہوں. آپ جی ہیں، سلامت رہے. میرا سلام ہے آپ. کتنا اچھا آپ سن رہے ہیں. نعرہ تکبیر. میرے پیارے اللہ نے نبی کا نام ہے، حسین کا نام ہے. تیرا چکش کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ اٹھا کر دل کی مرادیں پوری کرنے کے لیے آج کے دن کے صدقے میں نعرہ کدی میرے مائک دی آواز بھی اپنے مائک چ نہیں کر دینا. مدینے سے چلا لطف، تو لطف کے لیے نماز پڑھیں. علی رضا کسے میں فکر رکھا گیا. لطف کے لیے، لطف آئے آپ کو، اندر لطف محسوس ہو، روشنی جذب ہو، پھر نماز کا فائدہ ہے. ڈری ہوئی نماز کیا؟ ڈری ہوئی نماز. میں بتاؤں لطف کی معراج کہاں ہوتی ہے؟ نماز میں. جہاں ایڑی میں تیر لگ جائے، بندے کھینچنا چاہیں اور علی کہیں نہ کھینچنا، تب کھینچنا جب نماز پڑھو. پھر تیر کا بھی لطف. ہاں پھر تیر کا بھی لطف. نماز پڑھیں لطف کے لیے پڑھیں. لطف لیں. پڑھنے کے بعد طبیعت نہال ہو جائے. آپ نماز میں بیٹا مانگیں اور نہ ملے تو سمجھ لیں آپ کے لیے اچھا نہیں. توجہ، سمجھ لیں آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. نماز میں آپ گھر مانگ لیں، نہ ملے تو سمجھ لیں کہ اس نے اس گھر کے متبادل کہیں گھر رکھ لی.
اچھا اگر یقین حاصل کرنا ہے، یقین کہ دعا قبول ہوتی، تو ایک ایسی دعا بتاتا ہوں جو ردی نہیں ہوتی۔ یقین حاصل ہو جائے کہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ سمیع و بصیر ہماری سنتا ہے، تو پھر ایک دعا میں بتاتا ہوں، وہ کل اتنی جلدی قبول ہوگی کہ تمہیں یقین آ جائے۔ بتاؤں دعا کیا ہے؟ سجدہ کر کے دعا مانگ، اللہ مجھے کربلا جانا ہے۔ پھر تیرے پاس پیسے ہوئے تو بھی جائے گا، نہ ہوئے وہ مسبب الاسباب ہے۔ پھر نماز کا ایک فائدہ سن لو، میں پھر اپنی گفتگو کی طرف پلٹا ہوں۔ فائدہ سن لو، فائدہ کیا ہے؟ یہاں آگے والا ابھی نہیں بتا رہا، یہاں والا سنو۔ جو فائدہ آپ کو یہاں ہوتا ہے وہ نماز کا سن لو، جو دنیا میں فائدہ ہے وہ سن لو۔ نماز کے بعد ہم زیارت پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھ لی، تاکیبات کر لی، تاکیبات کا حصہ ہے زیارت۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے رخ مدینے کی طرف کر کے نبیوں کے سلطان کی زیارت پڑھی۔ بندے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو ہر نماز کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ یا باعث الہدا، باعث الہدا، باعث الہدا۔ اگر دنیا ہماری زیارت سن لے نا تو پتہ چل جائے ہم کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ یا باعث الہدا، اے ہدایت کی وجہ میرا سلام، ہدایت کی وجہ میرا سلام۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ گناہگار بن کے پیش ہو رسول کے سامنے۔ اچھا اور چلے میں یہاں پہ بات سمجھا لوں، بچے پیچھے نہ رہ جائیں۔ میں نے کیوں کہا ہے گناہگار بن کے پیش ہو رسول کے سامنے؟ اور پہلے دن ہی حسین کے پاس ہو سکتا تھا، آخری وقت کیوں آیا؟ اس نے ہمیں بتانا تھا پیش کیسے ہونا ہے۔ نہیں، پچھلے بندے کھا گئے ہو میرا فکرہ۔ اس نے بتایا پیش کیسے ہونا ہے۔ پھر آپ نے سرکار دو عالم کی زیارت پڑھ لی، پھر آپ پڑھیں گے مولا حسین کی زیارت، رخ کربلا کی طرف ہو، اور آپ نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ السلام علیکہ علی امک و اخیک و علی جدک و ابیک و علی المستشہدین معک جمیعا، والسلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی انصار الحسین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ نے رخ کر لیا مشرق کی طرف، اور آپ نے پڑھا السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیثۃ الشیعات والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس۔ پڑھتے جائیں زیارت، رسول کی زیارت رخ مدینے کی طرف، حسین کی زیارت رخ کربلا کی طرف، مولا رضا کی زیارت رخ مشرق کی طرف۔ پھر آپ آ گئے آخری زیارت پہ، وارث زمانہ کی۔ وارث زمانہ کی زیارت پڑھنے کے لیے رخ آپ کا اس طرف ہو گیا جدھر وارث نے آنا۔ جی آپ سلامت ہیں، جہاں وارث نے آنا وہاں رخ ہو گیا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فائدہ نہیں ابھی پتہ چلا۔ سلام کیا آپ نے،
سلام کیا. سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور یہ واجب اس کا ہے جس نے واجب کیا ہے. یہ واجب اس کا ہے جس نے واجب کیا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کالے کپڑے پہن کے اپنی وجہ سے زندہ ہو؟ نہیں، تم نے کسی زیارت میں کہہ دیا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، جواب نے عسکری کے بیٹے نے کہا جا تو بھی سلامت رہ. یہ جواب مل گیا. یہ نماز کا ایک فائدہ، میں بتا رہا ہوں، یہ نماز کا ایک فائدہ ہے. صرف ایک بتا رہا ہوں، ابھی صرف ایک فائدہ بتایا. کیا آپ نے زیارت پڑھی؟ زیارت کا میں ترجمہ کرنے لگوں تو زیارات تو بڑی ہیں. آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں. لطف ملک صاحب آ جائیں. پھر لطف کہہ رہا ہوں. زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں. ہاں، زیارت ناہیہ پڑھیں.